उम्मत बन के रहो, एक दूसरे के जान के प्यासे ना बनो, एक दूसरे के माल पे हाथ ना डालो। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। अब मेरे नबी ने बैतुल्लाह पर नजर दौड़ाई, मजमा भरा हुआ और बैतुल्लाह भरा हुआ। आपने बैतुल्लाह की तरफ उंगली उठाई, ए बैतुल्लाह तू बहुत अजीम है, एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीम है। ए बैतुल्लाह तू बड़ा काबिल एहतराम है, पर एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा काबिल एहतराम है। ए बैतुल्लाह तेरी हुर्मत से ज्यादा मुसलमान की हुर्मत है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मुसलमान की इज्जत और जान और माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर, हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर, ला तर्जिउ बाज़ी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़ ला तुसव्विदू वजही यौमल क़ियामा। ओ मेरी उम्मत, ओ मेरी उम्मत, एक दूसरे को कत्ल करके मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना, मुझे मेरे अल्लाह के दरबार में रुस्वा न करना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा आया है, और सरदार भी हैं और रियाया भी हैं और छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और मस्तूरात भी हैं और अहले खैर भी हैं और गुनाहगार भी हैं, भूले भटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं। बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। हाँ हाँ, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह अपनी जन्नत को सजाएगा। रोजाना सजाता है अल्लाह अपनी जन्नत को। जन्नत को अल्लाह ने सोने से बनाया, चांदी से बनाया, ज़ुमर्रुद से बनाया, याकूत से बनाया, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास और अपने अर्श को छत बनाया। फिर अल्लाह ताला जन्नत वाले मर्द औरतों को जन्नत में पहुंचाएगा। फिर खुद्दाम से कहेगा जाओ इन्हें सलाम करो। आएंगे खुद्दाम, सलामन सलामन सलामा, सलामन सलामा, सलामन सलामा। जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं। वहां हर आदमी सरदार होगा। यहाँ तो सिर्फ उज़ैर सरदार है, वहां हर आदमी सरदार होगा। और खुदाम कहेंगे सलामन सलामा, तो उनके सलाम का एक नशा, एक खुशी होगी। तो अल्लाह अगला कदम उठवाएगा, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का सलाम? बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, जो आपने दुनिया में सबर किया और सबर किया और सह गए और पी गए और खेलते रहे और मिटते रहे और कटते रहे और पिटते रहे और सहते रहे। आज उसके बदले में हम आपको सलाम पेश करते हैं। फरिश्तों के सलाम का नशा होगा और एक मजा होगा और एक लुत्फ होगा और एक ठंडक होगी। होए होए, जैसे अभी अचानक ये बल्ब जले और रोशनी फैल गई, ऐसे ही अचानक 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 एकदम एकदम अर्श के दरवाजे सारे खुल जाएंगे और मेरा अल्लाह खुद सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो यारी वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर मेरा अल्लाह कहेगा खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं। फिर मेरा अल्लाह एक एक मर्द औरत का नाम लेकर कहेगा कोई तकलीफ तो नहीं, आप खुश हो, राजी हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं, हर मांगा पूरा हो गया, हर मुराद पूरी हो गई। कहेंगे हर मांगा पूरा, हर मुराद पूरी। अल्लाह ताला कहेंगे अब तुम्हें एक आला चीज ना दे दूं जो जन्नत से भी बेहतर है, जन्नत से भी बेहतर चीज ना दे दूं? तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, तो जन्नती कहेंगे या अल्लाह जन्नत से बेहतर क्या चीज है? तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस जन्नत को सामने रखकर जिंदगी गुजारो, आपस की लड़ाइयां छोड़ दो,
आपस की नफरतें छोड़ दो, आपस की अदावतें छोड़ दो। मुसलमान की आपस की टक्कर का नफा किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। शैतान इसका नफा उठाता है, शैतान इसका नफा उठाता है कि हमें जहन्नम का ईंधन बना देता है, हमें अल्लाह की नजरों से गिरा देता है। हम छोटे पड़ जाएं, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को उम्मत बन के दिखा दो, तो अल्लाह पूरी दुनिया के बातिल को ईमान की दौलत नसीब फरमाएगा और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बातिल को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। एक बहुत बड़ा मजमा है जो आगे रमजान की आमद है, अल्लाह की रहमतों के दर खुलने वाले हैं, जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। रोजा रखने वालों के लिए समंदर की मछलियां दुआ आने से पहले पहले ये मजमे में जो जिस गुनाह वाला बैठा है आज तौबा कर ले, जो जिस जुर्म वाला बैठा है आज तौबा कर ले। मेरा रब कहता है अगर मैं दुनिया में किसी को फौरन पकड़ता, अगर किसी गुनाह की फौरी सजा रखता, तो जो मेरी रहमत से ना उम्मीद है सबसे पहले मैं उनको पकड़ता। तो हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, हमारे गुनाहों की कितने को हद होगी, घर भर देंगे, लियारी भर देंगे। और मेरा लगा था नहीं लियारी ना भरो, धरती भरो, धरती ना भरो, खला भरो, खला ना भरो, चांद तारों को भरो, चांद तारे ना भरो, आसमान तक के फासले को पाट दो, भर दो, भर दो। गुनाह करते 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 आसमान की छत को लगा दो, फिर सिर्फ 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 एक दफा कह दो या अल्लाह माफी, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, या अल्लाह माफी, तो मैं सारे ही माफ करूंगा। और फिर मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे झोली फैला के आज जैसे वो अपील नहीं करते चंदे की, हाँ भाई झोली फैलाइए भाई, कोई 100 रुपए डाले, कोई 10 रुपए डाले, कोई 20 रुपए डाले। आज मैं झोली फैलाता हूँ, मेरी झोली में तौबा डालो, मेरी झोली में तौबा डालो। आज मैं तौबा की अपील करता हूँ। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ो, आपस की नफरतें छोड़ो, आपस की अदावतें छोड़ो, आपस की मोहब्बतों में शीर व शकर बन जाओ। अल्लाह की कसम सारा आलम अल्लाह मुसख्खर करके तुम्हारे कदमों में गिरा देगा, सर नगू कर देगा। और क़यामत के दिन तुम्हारा नबी, मेरा नबी, कायनात का नबी हमें गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा, माथे पे बोसा देगा, अपने हाथों से जामे कौसर एक हदीस सुनाऊं, जामे कौसर पिलाएगा। एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी ने मदीने वालों से कहा, मदीने वालों मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे बाद तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिलेगा, क्या करोगे, क्या करोगे? तो मदीने वालों ने कहा या रसूलल्लाह तलवार उठाएंगे, कलाशंकोफ उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे, तलवार उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं? कहा जी क्या रसूल अल्लाह? का तलवार नीचे कर लेना और सब्र कर जाना और सह जाना और पी जाना और पिस जाना और क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मेरे पास आ जाना। जितने तुम्हारे हक ज़ाय हुए सारे अल्लाह से मैं पूरे करवा के दे दूंगा। ये वादा सिर्फ मदीने वालों से नहीं है, लियारी वालों से भी वादा है, लाहौर वालों से भी वादा है, कराची वालों से भी वादा है, मुल्तान वालों से भी वादा है, पेशावर वालों से भी वादा है, पिंडी इस्लामाबाद वालों से भी वादा है, मक्के वालों से भी वादा है। किन से? जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, सह गए, पी गए, सह गए, पी गए, झुक गए, मिट गए। हाय हाय हौज़ कौसर पे बुलाया जाएगा, आ जाओ जिनके हुकूक पामाल हुए, आ जाओ जिन्होंने सबर किया, आ जाओ जिन्होंने अपने सर झुका लिए, आ जाओ जिनके हक लोगों ने छीन लिए और वो सबर कर गए। आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ इस निदा पर सदा पर तुम्हारा सीना ऐसा अल्लाह ठंडा करेगा कि तुम्हें सारे दुख दर्द भूलेंगे। फिर तुम्हारा नबी तुम्हें सीने से लगाएगा, तुम्हें अपने गले से लगाएगा, तुम्हारे सीने को ठंडक से भर देगा, फिर अपने हाथों से भर के तुम्हें जामे कौसर पिलाएगा। बताओ इसके बाद क्या हक रह गया? इस फिर अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, या अल्लाह ये मेरी वो उम्मती है, ये मेरा वो उम्मती है, ये वो खातून है जो सबर कर गई, ये वो मर्द है जो सबर कर गया। या अल्लाह तू अपने शायान शान इन्हें अता फरमा। फिर तुम्हें अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तो अल्लाह का देना पसंद करते हो? अल्लाह का देना पसंद करते हो? अल्लाह का देना पसंद करते हो? तो आज भाई हम तौबा कर लें, अपने रब को मना लें। तो क्या ख्याल है अगर तौबा कर लें तो हमारा मसला आसान हो जाएगा।
اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے, ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو توبہ کی نیت کرتے ہو. ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں, جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں, یہ دل سے کہہ دو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, دل سے کہہ دو, یہ دل سے, تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف. چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں, چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں, چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں. اگر تم یہ کہہ دو دل سے, عورتیں بھی کہیں, تم بھی کہو, سارے کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو, ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو. ہاں, اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ, اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ, اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ. اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ. کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا. کہ میرے اللہ کا فرمان ہے, میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا, میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ, مہینے میں 3 دن لگاؤ, اپنی مسجدوں میں گشت کرو. کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا, کوڑا. پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے, اپنا بدلہ لے لے. آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں, میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو, میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا. تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے, وہ 4 مہینے کی نیت کر لو. کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ, وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب آپس میں محبت سے رہنا ہے, پیار سے رہنا ہے, الفت سے رہنا ہے. اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو, کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو. روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا, نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے, پھر مزے ہی مزے ہیں, موج ہی موج ہے. اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت, تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی, ہائے میرے ابا کا درد, ہائے میرے ابا کا درد. تو ہمارے نبی نے کہا, بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے, آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا. تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی. بھائیو پیار سے رہو, محبت سے رہو, الفت سے رہو, امن سے رہو, امن کو قائم کرو. ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں, قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں, لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں, معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں, اپنا وطیرہ بنائیں. تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے, رزق کے دروازے کھولیں گے. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو, آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا, ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو. ماں باپ زندہ ہیں, خاص طور پر ماں, اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات, عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے. شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو. میرے نبی کا فرمان ہے, بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو. کہ میرے نبی نے فرمایا, میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے. آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ, لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو, دینے کی طاقت ہے واپس کرو, نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو. اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا. یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو. رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے, 2 عشرے لگ جائیں, کم از کم 3 دن لگ جائیں, اس کا سارا مجمع نیت کر لو. کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا. درود شریف پڑھو بھائی. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله
इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, दुखी बंदे, सताए हुए बंदे, मुसीबत ज़दा बंदे, मालदार भी, फ़कीर भी, औरतें भी, मर्द भी, रात के या अल्लाह एक पहर गुजरने के बाद तेरे दर पर जमा हैं, तेरी नज़र करम के मोहताज हैं। या अल्लाह नज़र करम फरमा, या अल्लाह नज़र करम फरमा। या अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में झोली फैलाते हैं। या अल्लाह हमारा उम्मत पना ख़त्म हो चुका है। या अल्लाह बातिल स्कीमों ने भाई को भाई से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया, कौम को कौम से लड़ा दिया। नफरतों की आग भड़क चुकी है, नफरतों की आग फैल चुकी है। ए मेहरबान अल्लाह, ए दिलों में मोहब्बतें पैदा करने वाले अल्लाह, या अल्लाह हम सारे बेबस हो चुके हैं, सारे आजिज़ आ चुके हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं। तो या अल्लाह हमारी मोहब्बतें परवान चढ़ा दे, हमारे मुल्क में अमन कायम फरमा दे, कत्ल गारत की फ़िज़ा को ख़त्म फरमा दे। तूने मूसा को फ़िरौन की छुरी से बचाया, तूने इस्माइल को इब्राहीम की छुरी से बचाया, तूने इब्राहीम को भड़कती आग के ढेर पर बचाया, तूने मकड़ी के जाले से अपने हबीब की हिफाजत करके दिखाया। तूने मेरे मौला बनी इसराइल को 40 साल सहरा में बिठा के खिलाया भी, पिलाया भी, नहलाया भी, सुलाया भी। ए मौला तेरा हर चाहा वजूद में आता है, जो तू नहीं चाहता वो वजूद में नहीं आता। मेरे आका ये बहुत बड़ा 40-50 हज़ार का मजमा तेरी बारगाह में, साथ मस्तूरात भी, छोटे छोटे बच्चे भी, बच्चियां भी, बूढ़े भी, नेक भी, मेरे जैसे गुनहगार भी, हम सारे तेरी मिन्नत करते हैं। तो हम पर राजी हो जा, हमारे देश पर रहम फरमा दे। या अल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बदअमनी का नमूना हमारा मुल्क बन चुका है, कत्ल आम है, खून सस्ता हो चुका है, एक दूसरे के खून के प्यासे। मेरे मौला राह चलते राहगीरों के जनाजे उठ जाते हैं। ए करीम मौला, चोर का हाथ कटा था, तेरा नबी बैठ कर रोया था कि चोर के हाथ कटने पर तेरे महबूब ने आंसू बहाए थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे ज़बह हो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, घरों के घर गुजर रहे हैं, चिराग बुझ रहे हैं। मेरे आका हम तो थक चुके हैं, हमारी हुकूमतें आजिज़ आ चुकी हैं, हमारे दानिश्वर आजिज़ आ चुके हैं। हमारा या अल्लाह, हमारा तो या अल्लाह सब कुछ चला गया। अब तू आजा, तू आजा, आजा हमारे मुल्क के हालात ठीक कर दे। या अल्लाह तेरे नबी को भी अपने वतन से मोहब्बत थी, तेरे नबी को भी अपनी कौम से मोहब्बत थी। तेरे नबी ने मदीने के लिए दुआएं मांगी, जब मदीना करीब आता था तो तेरा नबी अपनी सवारी को दौड़ाता था। ये हमारा देश है, हम इसमें पैदा हुए। या अल्लाह हमारे माँ बाप यहाँ पैदा हुए, वो कब्रों में सोए, हमारे देश में आग लगी हुई है, इसको बुझाने के लिए हमारे पास पानी कोई नहीं, इसको बुझाने के लिए हमारे पास असबाब कोई नहीं, इस आग को ठंडा करने के लिए हमारे पास अमल कोई नहीं। या अल्लाह हमें पता है तो हमसे नाराज हो गया है, हम आज वफद लेकर तेरे दरवाजे पर आए हैं। मेरे मौला हमारे देश का दस्तूर है, जब कोई सरदार या कोई साथी या कोई बड़ा नाराज होता है तो 4 आदमी वफद बनकर उसके दरवाजे पर हाजिर होते हैं और उससे माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। मेरे मौला वो 4-5 आदमी 10 आदमियों को देखकर या अल्लाह शर्म और हया में अपने गुस्से छोड़ देता है और माफ़ियाँ दे देता है। या अल्लाह ये 30-40 हज़ार का मजमा, इसमें मासूम बच्चियाँ भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी हैं, उलमा भी हैं, नेक भी हैं, गुनहगार भी हैं। आज वफद बनकर तेरी मिन्नत करने आए हैं, तो अब मान जाना या अल्लाह, हम तेरी मिन्नत करते हैं। मेरे मौला तुम मान जाना, मान जा। सारा बातिल ने हमें खिलौना बना दिया है, हमें फुटबॉल बना दिया है, हमारी इज्जतें नीलाम है, हमारा खून पानी की तरह सस्ता है, हमारे घर में अमनी का नमूना है, हमारे शहर में अमनी का नमूना है। ए अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के अल्लाह, ए इब्राहीम खलील के अल्लाह, ए मूसा कलीम के अल्लाह, तू आजा इस बदअमनी को अमन में बदल दे, इस कत्ल गारत की फिजा को मोहब्बत में बदल दे। आ जाना या अल्लाह, आ जाना। एक चोर के हाथ कटने पर तेरा नबी इतना रोया था, हमारे देश में तो गर्दनें कट रही हैं। मेरे मौला हम तेरी मिन्नत करते हैं या अल्लाह, आ जाना। इस मजमे की फरियाद रद्द ना फरमा, इस मजमे की फरियाद रद्द ना फरमा, इस मजमे की फरियाद रद्द ना फरमा। तो सखियों का सखी है, तेरा दर तो बंद होता ही नहीं है। हम सारे तेरी बारगाह में मिन्नत करने आए हैं, आज हमारी मिन्नत मान ले या अल्लाह। तू कह दे तेरा नाम मोमिन है, तू अमन
امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا. تیرا نام حفیظ ہے, تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی. تیرا نام معز ہے, ہم ذلیل ہو گئے, سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے. ہماری عزتوں سے کھیل رہے, ہماری جانوں سے کھیل رہے, ہمارے مالوں سے کھیل رہے. کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا. کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں, تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے. تو حقدار ہے. تو نے روکا ہم نہ رکے, تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے, تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے. پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے. جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے. تجھے تیرے نبی کے وہ پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ, طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ, حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا, کرم کر دینا. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے, کہہ دے میں نے. آ جا, ارے آ جانا میرے اللہ, آ جانا, آ جانا. تیرے آنے سے کام بنے گا. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں, تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. ہم لٹ گئے, ہم پٹ گئے. ساری دنیا کا باطل کہتا تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے. ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ, ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ. بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے, اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں, میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں, میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں. وہ بھاگا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا جاتا ہے. غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے, ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے. ہم بھی پٹ گئے, لٹ گئے, مٹ گئے میرے مولا. عزتیں نیلام ہو گئی, قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے, ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا. اب ہم تیرے در پر آئے ہیں, تجھے بلانے آئے ہیں. تو آنا ہمارے ساتھ. تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ مطلب ہم رسید جانا, تو بیا کے زندہ مانم, پس ازاں کے من نہ مانم, بچکار خواہی آمد. اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے. ہماری دنیا جہنم بن گئی, ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا. آگ ہی آگ ہے, پانی ہمارے روٹھ گئے, روشنیاں ہماری روٹھ گئی, آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے. تو کر دینا. یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے. کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے, کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے, تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا. یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے, تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے, تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے, تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے, تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے. اللہ میرا, اے میرے اللہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, ان کے اللہ, ان مردوں کے اللہ, ان بچوں کے اللہ, اے لیاری کے اللہ, اے کراچی کے اللہ, اے پاکستان کے اللہ, ہم تیری منت کرتے ہیں. ہمیں کسی پہ آس نہیں, نہ فوجوں پہ, نہ پولیس پہ, نہ حکومت پہ, نہ ہمیں حکومت سے کوئی قلعہ ہے. وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. میں تو مہربانی کر, تو مہربانی کر, تو ارادہ فرما. آج ہماری ضد مان لے میرے مولا, آج ہماری ضد مان لے میرے مولا. آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا. آج ہماری ضد مان لینا, مان لینا یا اللہ, مان جانا. تو کہہ دے میں مان گیا ہوں, تو کہہ دے میں مان گیا ہوں. آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے, کل کا سورج امن کا سورج بنا دے, بنا دینا, بنا دینا, بنا دینا, کر دینا یا اللہ, کر دینا. دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع, دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع, دیکھ تیرے آگے زاروں زار رو رہا ہے مجمع, تیری منتیں کر رہا ہے مجمع, تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع. اگرچہ ہم گنہگار ہیں, ذلیل ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں, پر کوئی اور خدا بتا دے, پھر کوئی اور رب بتا دے. جب تو ہی تو ہے, آگے بھی تو ہے, پیچھے بھی تو ہے, دائیں بھی تو ہے, بائیں بھی تو ہے, اوپر بھی تو ہے, نیچے بھی تو ہے, رگ رگ میں تو ہے, نس نس میں تو ہے, خون بوٹی میں تو ہے, گوشت پوست میں تو ہے. جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا, ہماری سن لینا. ساری دنیا نے, سارے باطل نے میں
फुटबॉल बनाया हुआ है, हमें गेंद बनाया हुआ है, हमें ठोकरों में रखा हुआ है। हमारी फरियाद आज तेरा नबी होता तो मुझे अपने दुखड़े सुनाते, पर उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। तेरा नबी होता तो मुझसे अपने गम सुनाते, उसे अपने दुख दर्द सुनाते। वो तो चोरों के हाथ कटने पर रोता था, वो तो जानी के संसार होने पर रोया था। तो मासूम बच्चे ज़बा हुए पड़े होते हैं, वो मासूम बच्चे ज़बा हुए पड़े होते हैं। मेरे बोला तो मान जाना, ये 40-50 हज़ार का मजमा तेरी मिन्नत कर रहा है। ये वफद आया बैठा, ये वफद आया बैठा है, ये पंचायत आई बैठी है, ये जिरगा आया बैठा है, ये सारे इकट्ठे हैं तेरे सामने। नेक बद गुनाहगार, नेकोकार, जवान बूढ़े मर्द औरत छोटे बच्चे। या अल्लाह मदद करम कर, करम कर मेरे मौला। तू मान जा, तू मान जा, तू मान जा। हमारे देश को अमन का गहवारा बना दे, मोहब्बतें परवान चढ़ा दे, नफरतों की आग को बुझा दे, नफरतों की आग को बुझा दे, मोहब्बत की फिजा कायम फरमा दे, लूट मार की फिजा को खत्म फरमा दे, चोर को चोरी से तौबा की तौफीक दे, डाकू को डाके से तौबा की तौफीक दे, कातिल को कत्ल से तौबा की तौफीक दे। हमारे तो थोड़े से गुनाह हैं, ज्यादा नहीं है या अल्लाह। तू तो कहता है जमीन आसमान भर के माफी मांगो तो माफ करूंगा। हमारे गुनाहगार, हम तो गुनाहगार थोड़े से गुनाहगार हैं, हमारे थोड़े गुनाह हैं, इतने नहीं कि आसमान तक चले जाएं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, माफी मांगते हैं, हमें माफ फरमा दे। हमारे छोटे बड़े माफ फरमा, हमारे अगले पिछले गुनाह माफ फरमा। और मेरे आका, हम तेरी जहन्नम नहीं सह सकते, हम तेरी आग नहीं सह सकते। हमें या अल्लाह तौबा की तौफीक दे के मौत देना, हमें तौबा पे मौत देना, हमें गफलत की मौत न देना, हमें नाफरमानी की मौत न देना। नहीं तो हमें मौत का झटका नहीं सहा जाता, कब्र के अंधेरे नहीं सहे जाते, दोज़ख की आग को नहीं सहा जाता। जब तू क़यामत के मैदान में ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ। मेरे मौला, हमें हथकड़ी ना पहनाना, हमें बेड़ियां ना पहनाना। हाय हाय, हम मारे गए मेरे मौला, हम तो यहाँ की पुलिस की हथकड़ी नहीं सह सकते मेरे मौला। जहन्नम की हथकड़ियां कौन बर्दाश्त करेगा। या अल्लाह, हमारी औरतों को बचा, हमारे मर्दों को बचा, हमारे शहरियों देहातियों को बचा, हमारे गुनहगार नेकोकारों को बचा। ना करना मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, हमारे पल्ले कख नहीं है। कुछ होता तो तुझे पेश करते, तुझे तेरे नबी के आंसू पेश करते हैं, उनकी दुआएं पेश करते हैं। इस सारे मजमे को कबूल फरमा, इस पूरे इलाके को कबूल फरमा, इस पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में अमन की फिजा कायम फरमा। हमारी आखिरत भी बना, हमारी दुनिया भी बना। जो हम में ईमान पे मर गए उनके दर्जे बुलंद फरमा, और जब हमारा जाने का वक्त हो तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। जो आपस की दुश्मनियां हैं उन्हें मोहब्बत में तब्दील फरमा, जो नफरतें हैं उन्हें मोहब्बत में तब्दील फरमा, जो दूरियां हैं उन्हें कुर्ब में तब्दील फरमा, जो आपस की गलत फहमियां हैं उन्हें बदगुमानियां हैं उन्हें खुशगुमानियों में तब्दील फरमा। आपस में शीर व शकर फरमा, सूबों की नफरत खत्म फरमा। या अल्लाह, सूबों की नफरत खत्म फरमा। या अल्लाह, आपस कौमों की नफरतें खत्म फरमा। या अल्लाह, जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। जब तेरे दरबार में पेशी हो और तेरे नबी के दरबार में पेशी हो तो हमें अपने हबीब का जामे कौसर नसीब फरमा। हमें उनके सामने शर्मिंदगी से बचा, उनके सामने हमारे गुनाहों को खोल न देना, उन्हें बड़ा दुख होगा। उनके सामने जब हमारी पेशी हो तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल देना, हमारे गुनाहों को खोल न देना, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ झेला और हम उन्हें कुछ भी न दे सके। तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। सालिम के साथ कभी मेरा रब न हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ मेरी माँ मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल, और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता। और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा। जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत
حضرت آمنہ کو پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈر، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا، ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے، کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا، ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو، ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کو اٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا، پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا، اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی، کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ، ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ رہے، ماں کی قبر سے چمٹ رہے، اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو، کیا موت نہیں آئی، کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے، کیا جہنم بجھ گئی ہے، کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے، ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوت، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ، ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے، باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے، یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الاللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا۔ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرمان برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا، 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا،
माँ की कब्र पर पहुंचे, ऊंटनी से उतर गए और माँ की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूं, अपने घुटने उठा लिए और सराने बैठकर घुटनों पे ऐसे हाथ रखे दोनों और सर घुटनों में दिया, जैसे छोटे बच्चे ऐसे करके रोते हैं, घुटनों में सर देकर अप्रैल की सख्त धूप में कई घंटे माँ की कब्र पर बैठकर आंसू बहाते रहे और रोते रहे और इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी माँ जिंदा होती। अक्सर नौजवान बैठे हो, सुनो, माँ की कदर जानो, माँ का मकाम पहचानो, माँ का मकाम पहचानो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी माँ कहती, मोहम्मद तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता, लब्बैक या अम्मा, अम्मा जी मैं हाजिर हूँ। हाँ, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक एक उम्मती के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, खून बहाया। उम्मत के लिए दर्द मंदी को तो मैं क्या बयान करूं। उहद की जंग में उतबा बिन अबी वक़ास ने पत्थर मारा, वो पत्थर आकर आपके मुंह पे लगा, आप सीधा ऐसे गिरे, पीछे खड्डा था, उसका किनारा गर्दन में लगा, आप बेहोश हो गए, दांत टूट गए, चेहरा जख्मी हो गया, आप बेहोश हुए। साहबा समझे आपका इंतकाल हो गया। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक़ास, सहल बिन हुनैफ, अबू दुजाना, अब्बाद बिन बिशर और अबू कतादा, ये 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 के 10 की चीखें निकल गईं कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, आपने आंख खोली तो उन्होंने मौके को गनीमत जाना, कहा या रसूलुल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तुम बदला लेना अपनी बहादुरी समझते हो, मैं तुम्हें माफ करना कहता हूँ, अपनी बहादुरी बनाओ, माफ करना बहादुरी बनाओ, झुक जाना बहादुरी बनाओ, बैठ जाना बहादुरी बनाओ, झुक जाना दलेरी बनाओ। दोनों या रसूल अल्लाह, सब बोले या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाएं जिन्होंने आपका ये हाल कर दिया। मेरा नबी हाथ उठा रहा है और सहाबा समझ रहे हैं कि अब कुरैश बंदर बने, अब कुरैश खिंजीर बने, अब इन पर आग की बारिश होगी, अब इन पर पत्थरों की बारिश होगी, अब इनको जमीन निगल जाएगी, अब इनको अल्लाह के फरिश्ते उड़ा देंगे। हाँ 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 हाँ, तुम उसके उम्मती हो। तुम किसके उम्मती हो? तुम उसके उम्मती हो जिसने दांत तोड़वा के, चेहरा जख्मी करवा के, बेहोश होने के बाद अपने जानी दुश्मनों के लिए दुआ की, अपने जानी दुश्मनों के लिए क्या कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरी खबर नहीं है। हम उम्मत हैं, उम्मत, हमें उम्मत बनाया। एक दूसरे की कदर जानो, एक दूसरे की कदर पहचानो, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ। अल्लाह की कसम, सेहरे लेकर तुम्हारा नबी खड़ा होगा, हार लेकर फरिश्ते आएंगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, देखोगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे और मोहम्मद मुस्तफा को ऊपर अर्शों पे मुलाकात का मुंतजिर देखोगे और अल्लाह के अर्श के दरवाजों को अपने लिए खुला हुआ पाओगे और अल्लाह तुमसे कहेगा, मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, जा मेरी जन्नत तेरे लिए है, जिधर जाना जाता है चला जा। हम उम्मत हैं, उम्मत जिन्हें मेरा नबी न रातों को भूला, न दिन में भूला, न सुबह में भूला, न दुख झेल के भूला। दुनिया से जाने का वक्त आया, जिब्रील ने आकर पैगाम सुनाया कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, आपने अंदर आने की इजाजत दी। मौत के फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे ना जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। या रसूल अल्लाह जो आप हुक्म देंगे मैं तामील करूंगा। आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा या रसूल अल्लाह आपकी रूह भी निकालूंगा। हाय हाय, आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील तू क्या कहता है? जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ऊपर मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं, हाँ आगे आपकी अपनी मर्जी है तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने ये ना कहा तो मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, जिसका
شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے, حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے, علی کے لیے دعا نہیں کی ہے, فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی, اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی. ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو سنو تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے. میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے, چولہے بجھے ہوئے. حسن حسین رو رہے تھے. میرے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے, کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے, کھانے کو کچھ نہیں. کہ مجھے حسن پکڑا. کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے, میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا. حسن کو پکڑایا, کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں. اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا, انہوں نے چوسنا شروع کیا. چوستے 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 وہ مسکرانے لگے. اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا. کہا مجھے حسین پکڑا. پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا, اپنی زبان مبارک کو ڈالا. وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر, پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ. نہیں. آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل جواب لائے, یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. امت کو موت پر یاد رکھا ہے, امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے, امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی, بچہ کہے گا نفسی نفسی, باپ کہے گا نفسی نفسی, خامن کہے گا نفسی نفسی, آدم بولیں گے نفسی نفسی, نوح بولیں گے نفسی نفسی, ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی, موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی, داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی, زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی, اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی, لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی, طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی, عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی. مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, نفسی نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ کی سنو, عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو. یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو. سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی. ایک طرف سے آواز آئے گی
ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی، سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی چوری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو، مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور کھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہوئے ہوئے، جیسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو دیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں،
پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں، آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں، ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی، کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیوں، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، کیوں ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا، تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا نہیں نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو بانٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائیے بھائی، کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو، آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں۔ آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگو کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سنو۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر، صدا پر تمہارا سینہ
ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے. پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا, تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا, تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا, پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا. بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ پھر اللہ سے درخواست کرے گا, یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے, یہ میرا وہ امتی ہے, یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی, یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا. یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما. پھر تمہیں اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ دے گا. تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں, اپنے رب کو منا لیں. تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے, ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں, جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں, یہ دل سے کہہ دو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, دل سے کہہ دو, یہ دل سے, تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف. چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں, چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں, چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں. اگر تم یہ کہہ دو دل سے, عورتیں بھی کہیں, تم بھی کہو, سارے کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو, ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو. ہاں, اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ, اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ, اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ. اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ. کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا. کہ میرے اللہ کا فرمان ہے, میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا, میں تیری توبہ کو قبول کروں گا. اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ, مہینے میں 3 دن لگاؤ, اپنی مسجدوں میں گشت کرو. کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا, کوڑا, پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے, اپنا بدلہ لے لے. آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو, میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا. تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے, وہ 4 مہینے کی نیت کر لو. کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. ماشاءاللہ, وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے, پیار سے رہنا ہے, الفت سے رہنا ہے. اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو, کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو. روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا, نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے, پھر مزے ہی مزے ہیں, موج ہی موج ہے. اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت, تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی, ہائے میرے ابا کا درد, ہائے میرے ابا کا درد. تو ہمارے نبی نے کہا, بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے, آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا. تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی. بھائیو پیار سے رہو, محبت سے رہو, الفت سے رہو, امن سے رہو, امن کو قائم کرو. ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں, قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں, لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں, معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں, اپنا وطیرہ بنائیں. تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے, رزق کے دروازے کھولیں گے. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو, آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا, ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو. ماں باپ زندہ ہیں, خاص طور پر ماں, اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام
مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے. شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو. میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے. آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ, لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو, دینے کی طاقت ہے واپس کرو, نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو. اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا. یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو. رمضان میں ایک عشرہ